کہ آپ کے گھر میں پرابلم ہے، تو اس کے لیے ہم سے پوچھا گیا کہ وہ ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے گھر میں سکون کا راج ہو جائے، ہمارے گھر میں خیریت ہو جائے، ہمارے گھر میں برکتیں آ جائیں، ہمارے گھر میں رحمتیں نازل ہوں۔ ہم ایسا کون سا وظیفہ کریں جس سے ہمارے گھر میں سکون ہو؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آپ کے بےحد پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ اس بار ہم سے بہت سارے سوالات ہیں، اس میں ایک کامن سوال ہے جو اکثر بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گھر کسی کا بھاری ہے اور گھر میں اگر کسی کے جنات ہیں اور ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی ہے، یا ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسی، ہمارے گھر ہم کو سوٹ نہیں کرتا، ہمارے گھر میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، ہم جب سے اس گھر کے اندر آئے، چاہے وہ کرائے کا گھر ہو چاہے وہ اپنا گھر ہو، جب سے ہم اس گھر کے اندر آئے ہم پنپے نہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکے، ہم ترقی نہیں کر سکے، ہمارے گھر میں سے صحت چلی گئی، ہمارے گھر میں بیماریاں آ گئی، ہمارے گھر میں فسادات آ گئے، ہمارے گھر میں لڑائیاں جھگڑے آ گئے، ہمارے گھر میں برکت چلی گئی، ہم اتنا پیسہ کما کے جاتے ہیں مگر وہ ڈاکٹروں کو چلا جاتا ہے، وہ گھر کے ہوم اپلائنسز خراب ہو جاتے ہیں، اس کو جل جاتے ہیں، اس پہ چلا جاتا ہے، کبھی آئے دن کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن آ جاتی ہے، وہ ایسا ڈپریشن اور انزائٹی کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ کماتے ہیں وہ چلا جاتا ہے۔ مطلب کوئی بھی حوالہ جس سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں پرابلم ہے، تو اس کے لیے ہم سے پوچھا گیا کہ وہ ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے گھر میں سکون کا راج ہو جائے، ہمارے گھر میں خیریت ہو جائے، ہمارے گھر میں برکتیں آ جائیں، ہمارے گھر میں رحمتیں نازل ہوں۔ ہم ایسا کون سا وظیفہ کریں جس سے ہمارے گھر میں سکون ہو؟ گھر میں سکون بہت ضروری ہے۔ جب انسان صبح اپنے گھر سے کام کے لیے نکلتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا وہ مرد ہو، جب ہماری بہنیں جاب کرنے کے لیے اسکول جاتی ہیں، ٹیچنگ کرتی ہیں، بینک میں جاتی ہیں یا کسی بھی جگہ کسی فیکٹری میں جاب کرتی ہیں، جب وہ واپس گھر میں اپنے آتی ہیں تو ان کو سکون چاہیے۔ جب ہمارے مرد حضرات بھائی لوگ جب صبح اپنے گھر سے کاموں کے لیے نکلتے ہیں، تو جب وہ کام پہ جاتے ہیں، چاہے وہ بینک میں جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ کسی دکاندار میں دکان پہ کام کرتے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے گھر میں واپس آتے ہیں تو انہیں گھر میں ایک ذہنی سکون چاہیے کہ اس کی بیوی اس کو اچھی طرح ویلکم کرے، بچے خیریت سے ہوں، والدین حیات ہیں تو بڑے سکون سے ہوں، گھر کے اندر بہن بھائی ہوں تو بڑے سکون سے ہوں، گھر کے اندر مہمان آ رہے ہوں تو بڑے خوش اخلاقی کا مظاہرہ ہو۔ تو گھر کے اندر سکون کا ماحول پیدا کرنے کے لیے کون سا ایسا وظیفہ ہے جو کرنا چاہیے؟ آج ہم اس کے اوپر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو اپنے گھر میں ایک تو پنج گانا نماز کی پابندی اگر آپ اپنے گھر میں لازم و ملزوم کر لیں کہ اذان کی آواز سنتے کے ساتھ ہی سب لوگ نماز کی طرف دوڑیں، مسجد کی طرف مرد حضرات دوڑیں، اور خواتین جو ہیں اپنے گھر کے اندر وضو کر کے فوراً اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں، اور جتنے بھی مرد ہیں وہ مسجد میں جا کے نماز ادا کریں۔ سب سے پہلے تو اس چیز کے اوپر قائم رہیں۔ نمبر 2، جب بھی اذان کی آواز آئے تو اذان کی آواز سن کے اپنا ٹیلی ویژن بند کر دیں، اپنا موبائل اٹینڈ نہ کریں، آپس میں گفتگو کا ماحول بند کریں، اور جیسے ہی آپ کو اذان کی آواز آئے تو اذان کا جواب دینا ہے، اور اس کے بعد اس کے اللہم، جو اس کی جو وسیلے والی دعا ہے نا، وہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، تو یہ جو دعا ہے وسیلے والی دعا، یہ آپ کو اذان کے بعد ضرور پڑھنی ہے اور اذان کا جواب دینا ہے۔ جیسے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کی جواب میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، تو اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اس طرح الصلاۃ خیر من النوم والصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ نے جو کلمات جو مؤذن جو اذان دیتے ہوئے کہتے ہیں تو وہی آپ نے جواب میں وہی کلمات ادا کرنے ہیں۔ تو اس کی بدلے میں آپ کو ایک ایک نیکی کے بدلے میں ہزاروں لاکھوں نیکیاں ملتی ہیں۔ فری فنڈ میں بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں کرنا، 5 منٹ کی 3 منٹ کی اذان ہے، اذان کی آواز سنیں، اپنے بچوں کو پابند بنائیں گے، جب اذان ہو رہی ہو تو سارے کام چھوڑ کے آنکھیں بند کر کے خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ کسی بھی ایک اذان، 5 مسجدوں سے اذان آ رہی ہے، جو سب سے پہلی مسجد سے اذان آ جائے یا پہلی آخری آ جائے، پر ایک مسجد کی اذان کا جواب دے دیں تو آپ کے گھر میں ایک سکون کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، روزانہ اپنے گھر میں خود ایک ٹائم پہ اذان دیتے ہیں، آپ کے گھر میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، آپ کے گھر میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ جب بھی خواتین اپنے گھروں میں کھانا بنائیں تو درود پاک پڑھتے ہوئے بنائیں۔ میں سے سب سے بڑا درود پاک ہے، درود ابراہیمی ہے، درود تنجینہ ہے، درود تاج ہے، صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود پاک ہے۔ تو جب بھی آپ کے گھر میں آپ اپنی کچنز کے اندر کھانا بنائیں تو درود پاک پڑھتے ہوئے بنائیں، تو اس کھانے میں خیر و برکت ہوگی، گھر میں سکون کا ماحول پیدا ہوگا، کھانے وانا بھی جو ہے اس کے اندر جو غصے کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی،
کھانا کھائیں تو سب سے پہلے ہاتھ دھونے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں کبھی مقروض نہیں ہوتا. کھانا کھا چکی اس کے بعد ہاتھ دھوئیں. اس کے بعد جو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے وہ پڑھیں. یہ سورہ ایلاف قریش پڑھیں، سورہ قریش پڑھیں، سورہ اخلاص قل واللہ پڑھیں. کھانا کھانے کی بعد کی جو ہے وہ دعا وہ پڑھیں. کھانا کھا کے اچھی طرح سے ہاتھ دھوئیں. یہ وہ اعمال ہے جس سے گھر میں خیر و سکون، جس سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، گھر میں سکون ہوتا ہے. اور گھر میں 24 گھنٹے میں ایک ایسا وقت رکھیں جب آپ اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو لے کے اپنی جا نماز پہ ہی نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں. اور 5 منٹ، 7 منٹ، 11 منٹ، 100 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، جب آپ کا دل چاہے آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور کر کے، بیت اللہ کا تصور کر کے، مواضع شریف، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے درود پاک کے نذرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو آپ کی اور ہماری امت کے سردار ہیں، ان کے اوپر درود پاک کے نذرانے پیش کریں آنکھیں بند کر کے 5 منٹ، 3 منٹ، جتنا آپ کو وقت ملے. تو آپ اس عمل کی، ان اعمال کی برکتوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر انشاءاللہ خوشیاں لوٹ آئیں گی. گھر میں اگر کوئی بچی اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہے تو اس کی شادی ہو جائے گی. گھر کے اندر کوئی بیمار ہے تو اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا. گھر میں کوئی بے روزگار ہے تو بہترین روزگار مل جائے گا. گھر کے اندر خدا نخواستہ لڑائی جھگڑے فسادات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے. اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کی قرضے اتر جائیں گے. اگر آپ پریشان حال ہیں آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اگر آپ اپنے گھر میں نہیں رہتے، آپ کا اپنا گھر بن جائے گا. اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو گھر میں سکون ہو جائے گا. اگر آپ کے اندر آپ بہت پیسہ کما کے لاتے ہیں، ان کو برکت نہیں ہے، تو گھر کے اندر آپ پیسہ لے کر آئیں گے، اس کے اندر سے انشاءاللہ بچنا شروع ہوگا. آپ کی کمیٹیاں دلنی شروع ہو جائیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار کرم آپ کے اوپر ہو جائیں گے. میرا یہ ویلاگ اگر آپ کو پسند آیا تو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر فرمائیے گا. میری اسکائپ آئی ڈی آغا مناج پر آپ اس سے ویڈیو کال پہ رابطہ کر کے جو اپنے مسائل ڈسکس کر کے وظائف لے سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر بھی اسکرین کے اوپر موجود ہے. اپنے میزبان آغا مناج کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت. مرحمت. السلام علیکم. وإذا مرضت فهو يشفين.